قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی، یعنی حاکم وقت کی. مظاہرات، ہڑتال، دھرنے کے خروج کی صورتیں ہیں، حاکم وقت پر خروج کی صورتیں ہیں جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. البتہ اسلام میں ہمیں حکم اس چیز کا دیا گیا ہے کہ ہم حاکم وقت کی اطاعت کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن يطع الامیر فقد اطاعنی، وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم وقت کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے حاکم وقت کی نافرمانی کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ ہے اسلامی درس. اس چیز کا ہمیں اسلام میں حکم دیا گیا ہے. لیکن جو آج کل ہو رہا ہے وہ ان جماعتوں کی کرتوتیں ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور اتنی جاہل جماعتیں ہیں کہ ان کو شرعی سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کو انبیاء کی سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بلکہ وہ شرعی سیاست کی بنیاد سے منہ موڑ چکی ہے. البتہ شرعی سیاست کی بنیاد تو توحید کی طرف دعوت دینا ہے، اور ان جماعت کی اکثریت توحید سے غافل ہے، توحید کو مانتی نہیں، اور اگر کوئی لوگ مانتے بھی ہیں تو اس کی دعوت سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے. در حقیقت یہ سب کچھ کر کر اسلام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے. اسلام تو وہ دین ہے
جو انسانیت کو امن و سعادت کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ہائے افسوس امت آج کل شرعی علوم سے غافل ہے، دینی تعلیم حاصل نہیں کرتی۔ چلو لوٹتے ہیں فرمان نبی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیئا من معصیۃ اللہ فلیکرہ ما یأتی من معصیۃ اللہ ولا ینزعن یدا من طاعہ۔ جس کے اوپر کوئی حکمران مقرر کر دیا جائے اور وہ اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھے، رب کی معصیت کرتے ہوئے دیکھے، تو وہ اس گناہ سے نفرت کرے اور اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ نکالے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے ہم نے احادیث نبویہ سے بھی اعراض کر لیا ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کا نام بدنام کر رہی ہے، بلکہ امت اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث بھی ثابت ہے جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ حاکم وقت کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو۔ مظاہرات ہڑتال تو بہت دور کی بات ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو اپنے حاکم کی اہانت سے منع کیا ہے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم سلطان اللہ تبارک وتعالی فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیامہ ومن اہان سلطان اللہ تبارک وتعالی فی الدنیا اہانہ اللہ یوم القیامہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے حاکم وقت کی اس دنیا میں عزت کی، اس کی عزت کی جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حاکم وقت کی اہانت کی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ذلیل کرے گا۔ آخرکار پیارے ساتھیوں، حکم تو اللہ کا ہی ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر معاملے میں قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کیا اسلام میں اس سے منع تو نہیں کیا گیا۔ امت اسلام، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اور جب ٹائم ملا کرے تو یہ مجلات جو فتنے سے بھرے ہوئے ہیں وہ پڑھنے کے بجائے قرآن و سنت ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ پیارے ساتھیوں، مظاہرات اور ہڑتال کی شناخت، اس کی حرمت ایک اور چیز سے بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جماعت کی مفارقت ہے، جماعت سے خروج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمياء يدعو للعصبية أو يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلة جاهلية۔ جو شخص اطاعت سے خارج ہو جائے، جماعت سے الگ ہو جائے اور پھر وہ اس حال میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکلا اور اس نے بر و فاجر کو قتل کیا، نہ اس نے مسلمانوں کو چھوڑا، مومنوں کو چھوڑا، اور نہ اس نے ان کا عہد پورا کیا جن سے عہد کیا گیا تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے۔
اور جو اندھے جھنڈے کے نیچے مارا گیا کہ وہ عصبیت کے لیے بلا رہا ہو یا عصبیت کے لیے غصہ کر رہا ہو یا عصبیت کے لیے قتال کر رہا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ امت اسلام، اگر تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اسلام نے حقوق کے مطالبے کے لیے تمہیں مظاہرات کا حکم دیا ہے؟ اگر تم ابھی بھی اسلام کی طرف نہ لوٹے تو فتنوں کا اور زیادہ شکار ہو جاؤ گے، تمہارے حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ یہ جماعتیں تو تمہیں بعض مسئلے چن کر دکھا دیتی ہیں اور حقیقت میں یہ اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ رب محمد کی قسم، اسلام میں ہمیں مظاہرات کا حکم نہیں دیا گیا، خروج کا حکم نہیں دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اپنے صحابہ سے کہ تم ایسی چیزیں دیکھو گے جن کا تم انکار کرو گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا تھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی وہ دن پالے، اس طرح کی چیزیں پالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تؤدون الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، جو حقوق تم پر ہے تم ان کی ادائیگی کرو، تم ان کو ادا کرو، اور جو تمہارے حقوق ہیں وہ رب سے مانگو۔ قوت سے حقوق حاصل کرنے کا درس اسلام میں نہیں دیا گیا، مظاہرات سے اسلام میں حقوق لینے کا درس نہیں دیا گیا، ہڑتال اور دھرنے سے اسلام میں حقوق لینے کا درس نہیں دیا گیا۔ دین اسلام امن و شانتی کا دین ہے، اس کے ساتھ چیزیں ویلڈنگ کر کے تم اس کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو۔ رب محمد کی قسم، اگر ہم قائم ہو جائیں اس دین پر جیسے صحابہ کرام قائم ہوئے تھے تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ سیرت پڑھ کے دیکھو کہ صحابہ کو کس طرح عزت ملی تھی، کس طرح دنیا کا مال و متاع ملا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس دین کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ ان کے ملکوں کی حفاظت فرما، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔